اور استقامت کے لیے پہلا تقاضا ہے کہ نماز کی پابندی ہو، اس کی یہ حالت ہے۔ خواب ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رحمتیں اللہ کی طرف سے صحابہ کرام پر اترتی تھیں اور اللہ کی جو مددیں اور نصرتیں صحابہ کرام کے ساتھ تھیں، ہم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ رحمتیں ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن عظیم نے اسلام کی مثال دی ہے درخت کھجور کے ساتھ کہ اسلام یہ کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، خوب مضبوط ہے اور ان کی شاخیں آسمان تک بلند ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اتنا مضبوط مذہب ہے کہ اس کے مقابلے میں کائنات میں کوئی مذہب اتنا مضبوط نہیں ہے۔ دنیا کی تمام مذہبیں وہ مٹ سکتی ہے لیکن اسلام مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی جڑیں جو مضبوط ہے اور ان کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ باغ کا مالی اور باغ کا مالک اگر خود اپنے درختوں کے جڑوں کو کھوکھلا کر دے، ان کو پانی نہ دیں اور اندر سے کریت کر کے ان کو خالی کر دیں اور پھر وہ درخت کسی کافر یا کسی اور کے گرانے سے گر جائے تو زیادہ جرم کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ مالک کا ہے۔ مسلمان اپنے ہاتھوں اپنے اسلام کی جڑیں کھوکھلے کر رہا ہے اور اس کو پستی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور پھر شکایت یہ امریکہ اور روس سے ہے۔ امریکہ اور روس اسلام کے دشمن ہے لیکن وہ خارجی اور بیرونی دشمن ہے۔ اندرونی دشمن اسلام کے وہ مسلمان ہیں جو اسلام کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اور اسلام کی ترقی کے لیے دو چیزیں ہمیں دی ہے۔ ایک یہ کہ ہم اندرونی طور پر وہ کچھ کریں اور اندرونی طور پر وہ اعمال کریں کہ جن اعمال پر اسلام اور اہل اسلام کی ترقی موقوف ہے، کہ بغیر ان اعمال کے اسلام کو اور اہل اسلام کو ترقی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کرنا ہے، اور دوسری بات اللہ نے ہمیں یہ دی ہے کہ باہر سے اگر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کافر تمہیں تنگ کرے تو پھر تلوار اٹھا کے ان کو مارو، اس کے لیے قتال اور جہاد کا حکم ہے۔ جس طرح اسلام میں جہاد اور قتال افضل اور اہم ہے، اس سے بدرجہ یہ چیز اہم ہے کہ مسلمان ان اعمال کی پابندی کرے کہ جن اعمال پر اسلام اور اہل اسلام کی ترقی موقوف ہے، کہ بغیر اس کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پہلا تقاضا استقامت کا یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو۔ افسوس یہ ہے اور ہمارے علم میں ہے، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ اس وقت 100 میں 98% عورتیں بازاروں کا رخ کر کے نمازوں کو چھوڑ رہی ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے، تجربہ کر لو۔ مسلمانوں کی مارکیٹوں میں جو عورتیں آ رہی ہیں، یہ امریکہ سے آ رہی ہیں، عالم کفر سے آ رہی ہیں، یہ دہریے ہیں، یہ روس کی عورتیں ہیں، یہ بھارت کی ہندو عورتیں ہیں، کہ آپ کو کسی ایک دکان پر بیٹھنے کے لیے کرسی تو درکنار، کسی دکاندار کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اتنا رش ہے۔ 1 2 3 مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں اور کراچی میں جہاں آپ جائیں گے تو ہر دکان کے پاس اس قدر ہجوم ہے۔ یہ عورتیں کفرستان سے نہیں آئی ہے، یہ مسلمانوں کی گھرانوں سے نکلی ہیں۔ نماز کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، لگی ہوئی ہے جی، لگی ہوئی ہے۔ ایک کتابچہ ہے، اس میں لندن کی ایک کہانی لکھی گئی ہے۔ ایک شخص نے لکھی ہے، غالباً شخص کا نام ہے مسلم رؤوف، اس نے لکھا ہے رسالہ۔ لندن کی ایک کہانی اس میں لکھی گئی ہے کہ آج کل مسلمان خواتین عبرت حاصل کریں
کہ مسلمان خواتین کا رخ اسلام سے پھر گیا ہے اور کفر کے خیالات ان پر کیسے غالب آ گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی اور شادی کسی دیندار آدمی سے ہو گئی۔ اب وہ لڑکی ہر وقت اپنے سہیلیوں سے کہتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کس کے حوالے کیا گیا ہے۔ ابو امی کہا کرتے تھے کہ ہم نے بڑے کوشش کے بعد آپ کی منگنی کی ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ ان کی کوشش جو تھی وہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے ناکام کوشش کی اور ایک آدمی کے حوالے میں کی گئی ہوں۔ اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے اس کی اور پتہ نہیں وہ تو نماز کے علاوہ کوئی بات جانتا ہی نہیں ہے، جب دیکھو نماز، جب دیکھو نماز، جب دیکھو نماز۔ اور وہ تو ایسے وحشی آدمی ہے کہ کہتے ہیں کہ گھر کے حدود کے اندر رہو، باہر مت نکلو، اور ٹیلی ویژن نام کی کوئی چیز تو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا گیا ہے، کون سے قید میں رکھی گئی ہوں۔ تو سہیلی نے جب ان سے پوچھا کہ پہلے کے حالات جب آپ کو یاد آتے ہیں تو پھر، تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں شادی سے پہلے کے حالات، جب وہ حالات یاد آتے ہیں تو خون کے آنسو روتی ہوں۔ کہا کہ وہ آزادی کہ میں پارکوں میں جاتی تھی اپنے سہیلیوں کے ساتھ اور کبھی بازاروں میں گھوم پھر کے آئس کریم کی دکان پر چلی جاتی، ہنس کے وہاں آئس کریم جو ہے کھاتی، اور پتہ نہیں کیا کیا، میں بعض الفاظ نہیں کہہ سکتا، ممبر ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اب جب تیرے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے گانے کا پھر کیا کرتی ہے؟ کہا کہ کیا کرتی ہوں، وہ تو میرے اوپر جو ہے اسرائیل جو مسلط ہے، وہ تو ہر چیز کو جو دیکھتا ہے، اس کے سامنے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ہے کہ اپنے میکے میں چلی جاتی ہوں باپ کے گھر، تو وہاں پورے ہفتے کے برانچ نکال لیتی ہوں، اور خدا بھلا کرے، وہ کہہ رہی ہیں خدا بھلا کرے ان محلوں میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا، کہ ان کو چپکے سے پیسے دیتی ہوں اور وہ میرے لیے جو ویسار کی کیسٹیں لے آتے ہیں اور خوب جی بھر کے دیکھ لیتی ہوں۔ یہ حالات ہے، واقعات ہیں، الزامات نہیں ہیں۔ آخر میں اس رسالے میں جو عالم تبصرہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کو کسی نے یہ آیت نہیں سمجھائی، اس لڑکی کے کان میں قرآن عظیم کی یہ آیت نہیں پہنچی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پڑو۔ قرار کے معنی ہوتے ہیں کہ جمے رہو، اندر مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت اولا کی طرح ظاہروں کی باہر مت نکلو۔ یہ کسی نے ان کو نہیں سنایا، اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ ان کے کان میں نہیں پہنچی جس میں اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ باہر نکلنا تو درکنار، گھر کے حدود میں اتنے زور سے قدم نہ رکھو کہ تمہارے زیورات کی جنکار اور ان کی آواز کسی اجنبی کے کان میں باہر پڑ جائے۔ یہ آیت کسی نے ان کو نہیں سنائی ہے، اور یہ آیت کریمہ ان مسلمان خواتین کے کان میں نہیں پہنچی ہیں کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمان عورتوں، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے بدن پر جلابیب ڈالو۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس میں سر سے لے کر پیر تک بدن کا کوئی ایک حصہ ظاہر نہ ہو، بدن کا نہیں بلکہ بدن پر جو کپڑے ہیں اس کا کوئی ایک حصہ ظاہر نہ ہو سوائے دائیں آنکھ کے، اور بعد نے کہا کہ دونوں آنکھوں کے علاوہ سر سے لے کے پیر تک عورت کی جسم کے کپڑے بھی ظاہر نہ ہو، ایسی بڑی چادر کو جلابیب کہتے ہیں۔ یہ آیت ان کے کان میں نہیں پہنچی ہے، یہ حدیث ان کو کسی نے نہیں سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہو جائے گی تو ایسی عورتیں دنیا میں آئیں گی کہ ان پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک ان پر حرام ہے، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال میل کی مسافت پر دور ہر مسلمان سونگھ سکے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کی نشانیاں بتلائی ہے
ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں کہ ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور کاسیات عاریات، فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے ایسا کپڑا پہنا ہوگا کہ باوجود کپڑا پہننے کے وہ ننگی نظر آئے گی۔ کپڑا پہننے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا ہوگا ان کو۔ کپڑا پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت کے جسم کے اعضاء نمایاں طور پر ظاہر نہ ہو اور پتہ نہ چل سکے کہ اس جگہ یہ عضو ہے۔ ایسے ڈھیلے ڈھیلے اور لمبے لمبے کرتے اور قمیص ہوں اور ایسے موٹے کپڑے ہوں، کپڑا موٹا بھی ہو کہ باریک ہونے کی وجہ سے جسم نظر نہ آئے، اور کپڑا ڈھیلا بھی ہو کھلا بھی ہو کہ اعضاء اچھی طرح اس میں ڈھکے ہوئے ہو۔ کپڑے میں دو چیزیں فرض ہے، تو ان عورتوں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہوگا یا تو باریک ہونے کی وجہ سے یا تنگ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء نمایاں طور پر محسوس ہوں گے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں بات ارشاد فرمائی جبکہ ان چیزوں کا تصور تک نہیں تھا، اور مسلمان خواتین ان چیزوں کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ اس زمانے کی بات ہے، اور صحابہ کرام تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسا ہوگا کہ مسلمان عورت ہو کہ ایسا۔ حقیقت یہ ہے اس وقت بعض خواتین جو لباس استعمال کرتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ ہم مرد ہو کے ایسا لباس پہننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں۔ جو تنگ لباس اور جو خلاف شرع لباس وہ پہن رہی ہیں، ایسا لباس کا اگر ہمیں کہا جائے تو غیرت کا ایک ذرا گوارا نہیں کرتا